السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم سے ایک حدیث جو بڑی اہم ترین حدیث ہے، ہمارے لیے برکتوں کا باعث، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت کا باعث، جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بینما ہوا لیلتن یقرأ فی مربدہ۔ یہ صحیح مسلم ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی زبانوں پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ وہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بعض بھائی اپنا کام کرتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، زبانوں پر موسیقی ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ ہی نہیں چلتا جب تک میوزک نہ چل رہا ہو، جب تک زبان پر گانے نہ ہوں۔ بہت سے لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں، اپنی دکانوں پر گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے لیے راہبر اور رہنما ہیں، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس تلاوت کی برکت دیکھیے۔ فرماتے ہیں اذ جالت فرسہ، اچانک قریب بندھا ہوا ایک گھوڑا جو انہی کا تھا وہ بدکنے لگا۔ جیسے ہی گھوڑا بدکا، اسید بن حضیر کہتے ہیں میں تلاوت کرنے سے رک گیا، مجھے خوف محسوس ہوا۔ جیسے ہی تلاوت روکی، گھوڑا بھی بدکنا بند ہو گیا۔ کہتے ہیں فقرأ، اسید بن حضیر نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی دوبارہ تلاوت شروع کی، ثم جالت اخرى، دوسری مرتبہ پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا، وہ پھر تلاوت سے رک گئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑا دوبارہ بدکنے لگا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخشیت ان تطأ یحییٰ، میرا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ میں قریب آ گیا، اپنے بیٹے یحییٰ کے قریب آ گیا، لیکن اچانک میں نے اپنا سر اٹھایا۔ کہتے ہیں فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّ فَوْقَ رَأْسِي، میرے سر کے اوپر ایک سایہ سا چھایا ہوا تھا، اور فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، اس سائے میں چراغوں کی مانند کچھ روشنیاں تھیں جو ٹمٹما رہی تھیں اور جو چمک رہی تھیں، اور بڑا حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ سائے میں خوبصورت چراغ چمک رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تلاوت بند کر دی تھی۔ عرجت فی الجو، وہ چمکتے ہوئے چراغ جو ستاروں کی مانند تھے، اس سائے میں وہ اوپر آسمان کی طرف دوبارہ چڑھنے لگے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے وہ آئے تھے۔ تلاوت بند ہوئی، دوبارہ آسمان کی طرف چڑھنے لگے۔ حتی ما اراہا، اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ ان کو دیکھا نہیں، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ قال، فرماتے ہیں فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات یہ ماجرا ہوا، رات کو میں تلاوت کر رہا تھا، اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا، اور پورا ماجرا بیان فرما دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسید، تو نے تلاوت اور قرات کرنا کیوں روک دی؟ تو تلاوت کرتا رہتا۔ اسید بن حضیر کہنے لگے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو یہ گھوڑا کچل نہ دے جو بدک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید، تلک الملائکۃ کانت تستمع لک، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمانوں سے اترے تھے اور تیری تلاوت سن رہے تھے غور سے۔ کانت تستمع لک، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان سے اترے تھے اور تیری تلاوت قرآن کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ، اگر تو قرات کو روکتا نہیں اور اس رات پڑھتا رہتا، لَأَصْبَحَتْ، تو صبح یراہ الناس ما تستتر منہم، سارے لوگ ان فرشتوں کو اور اس سکینت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور کوئی بھی چیز لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی، سب کچھ سامنے آ جائے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔
بھلا وہ کون سی صورت تھی جسے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر تلاوت کر رہے تھے، جسے سننے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوئے جو چراغوں کی مانند تھے؟ وہ سورۃ الکہف تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے دوسری حدیث میں ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ یقرأ سورۃ الکہف، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ الکہف قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی باعث ہے، جو آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے سکینت کے نزول کا باعث ہے، جس کو سننے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو لا محالہ اپنے گھروں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرو گے، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، رحمتیں اور برکتیں وہ آپ کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ساری تکالیف، مصیبتیں، تنگستیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور رب کی طرف سے سکینت اور خوشحالی وہ آپ کے گھروں میں چھا جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کا پیغام، سورت اسلام، امن کا پیغام، انسانیت کے نام۔